ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس ہے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بھی آپ سے دور جاتا ہوں تو میرا دل کانپ اٹھتا ہے اور میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ میں آپ سے دور کیوں ہوں، تو میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں اور آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو میں تسلی میں آ جاتا ہوں۔ جو چیز مجھے پچھلے کچھ دن سے کھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جنت یا قیامت کے دن تو آپ کہاں پہ ہوں گے، اور جنتوں میں تو آپ اعلیٰ درجے میں ہوں گے، آپ کے لیے تو سب سے اعلیٰ درجہ اللہ تعالیٰ نے ریزرو کر کے رکھا ہے، اور میں پتہ نہیں داخل بھی ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا، وہاں میں کیا کروں گا۔ اللہ اکبر، ان کی محبت کا عالم دیکھیں کہ ان کے لیے اپنے ماں باپ صلی اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب تھے، تو اللہ نے کہا کہ تم ان کے ساتھ ہی ہوگے جو جن سے تم محبت کرتے ہو۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ڈسکرائب یور لو فار دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک بات جان لیں کہ وہ عرب کے لوگ ہیں اور صحرا کے لوگ ہیں، اور جب وہاں پہ گرمی پڑتی ہے اور شدت ہوتی ہے تو آج کل تو لوگ جو مکہ جاتے ہیں تو اے سیز میں ہوتے ہیں، لیکن امیجن مکہ کی شدید گرمی میں کیا عالم ہوتا ہوگا۔ تو فرمایا کہ ایک شدید گرم دن میں اور ایک پیاسے انسان کے لیے جتنا محبوب ٹھنڈا پانی ہوتا ہے نا، اسے کہیں محبوب ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور ان کو دیدار دیکھ کرنا تھا۔ مطلب we would prefer drinking cold water on a hot day over, we would prefer meeting Rasul sallallahu alaihi wasallam and being with him over this cold water any day۔ زید بن تازرہ صحابی ہیں، اسلام قبول کیا، پکڑے گئے اور ان کو ابو جہل اور ابو سفیان جب اسلام میں نہیں تھے تو ان کو جو ہے نا وہ ٹارچر کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، جب ان کو ٹارچر کیا جا رہا تو ابو جہل ساتھ سے گزرا اور کہتا ہے کہ ہاں جس شخص پہ تم ایمان لے کے آئے ہو، اب تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ تمہاری جگہ وہ ہوتا۔ وہ ایک طرح سے ان کو بہکانا چاہتا ہے کہ اب تم چاہتے ہو نا کہ تم کاش ایمان نہ لے کے آتے اور ہمارے ساتھ ہی ہوتے، ڈو یو وانٹ کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے اور ان کو تمہاری جگہ پہ رکھا جائے۔ زید بن تازرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ واللہ آئی کی ناٹ امیجن کہ اللہ کے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے، میری 100 جانیں ان کی عزت پہ قربان۔ امیجن دس، احد ہو رہی ہے، جنگ لگی ہوئی ہے، صحابہ جب شکست کھا رہے ہیں، جب خالد بن ولید نے اٹیک کیا پیچھے سے تو کیا کر رہے ہیں، جب ان کی تلواریں ٹوٹ گئیں اور ان کے پاس اسلحہ نہ بچا تو اپنے ہاتھوں سے اور اپنے سینوں سے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کے نبی کو بچا رہے ہیں۔ جسٹ پٹ یور سیلف ان دیٹ سچویشن کہ اللہ کے نبی، کوئی شخص آپ کو اٹیک کر رہا ہے دور سے اور گولیاں چلا رہا ہے اور آپ کسی کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز مجھے جب لگے گی تو یہ بہت زیادہ ڈیمیج کریٹ کرے گی اور ہو سکتا ہے میں ساری زندگی کے لیے اپنے ہاتھوں کا استعمال نہ کر سکوں اور میری جان چلی جائے، لیکن ان کا پیار محبت کا اس لیے انہوں نے سوچا ہی نہیں اور کہا طلحہ بن عبید اللہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہو جائیں، نحری دون نحرک، میری گردن بجائے کہ آپ ہی گردن۔ انس بن نظر لڑتے لڑتے دیکھا کہ عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے ہیں اور کہا عمر بن خطاب میں بیٹھ کیوں گئے؟ کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، وہ جو افواہ اڑی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ فما تريد بالحیاة بعدہ یا عمر، what else do you want from this life after the death of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم؟ let's go and fight and let's be with him in جنت الفردوس۔ ایک عورت، لوگ مال لے کے آ رہے تھے غزوے کے لیے، کوئی کھجور لے کے آ رہا ہے، کوئی اونٹ دے رہا ہے، کوئی گھوڑے دے رہا ہے، کوئی تلوار دے رہا ہے۔ ایک عورت اپنا چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کے آ گئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے گھر میں ڈھونڈا، واللہ مجھے کچھ نہیں ملا آپ کو دینے کے لیے، اور پھر میں اپنی گود میں دیکھا تو مجھے یہ بچہ نظر آیا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو اپنے ساتھ لے جائیں اور جب کفار آپ پہ تیر برسائیں تو اس کو اپنے سامنے رکھ لیجیے گا اینڈ یوز ہم ایز اے شیلڈ۔ یہ ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کے لیے اس کے لیے کہہ رہی ہے۔ کین یو امیجن ہاؤ واز دے لو فار پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کا جو پیار تھا وہ صرف باتیں نہیں تھیں، and how he was as a man۔ اللہ اکبر، انک لعلی خلق عظیم، آپ کا جو اخلاق ہے اس کو ٹیسٹیفائی کون کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی خود فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے بھیجا گیا ہے اخلاق کو کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ بے شک پچھلی امتوں میں
اخلاق کی تعلیمیں تھیں اور پچھلے انبیاء بہت اچھے اخلاق والے سے تھے، لیکن آئی ہیو بین سینٹ ٹو پرفیکٹ گڈ کیریکٹر، مجھے اس کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا. جیسے ایک وال پینٹ ہو رہی ہو نا اور کچھ پورشن رہ جائے اس کا تو اٹ لکس بیڈ. جب وہ پوری کمپلیٹ ہو جائے تو جیسے اخلاق کی دیوار میں کچھ اینٹیں تھیں لیکن اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اللہ کے نبی کو بھیجا گیا. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اور ان کا اخلاق لوگوں سے کیسا تھا؟ اللہ اکبر. ڈیٹیل میں ہم نے اس پہ بات کر چکے ہیں کہ کوئی بچہ بھی آ کے ان کی انگلی پکڑ کے لے جاتا تو وہ اللہ کے ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں، اس کو ٹائم دیتے ہیں. مدینہ میں ایک عورت تھی جو کہ مینٹلی ریٹارڈ تھی اینڈ شی وانٹیڈ ٹو اسپیک ٹو سم ون، اور کوئی کسی کے پاس ٹائم نہیں تھا اس کی آل فال باتیں سننے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جا کے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے، اس کی بات سنتے رہتے ہیں جسٹ ٹو گیو ہر ویلیو. یہ ریاست مدینہ ایسے نہیں بنتی، یہ عمل کرنے سے بنتی ہیں، اور ایسے لیڈرز چاہیے ہوتے ہیں جو اس کو بناتے ہیں. صحابہ کا خیال رکھ رہے ہیں، کس طرح بیٹھتے تھے، کوئی تخت پہ نہیں بیٹھتے تھے بلکہ صحابہ کے بیچ میں ہی بیٹھتے، کوئی کرسی اور کوئی چیئر پہ نہیں بیٹھتے بلکہ صحابہ کے بیچ میں ہی گھل پل کے بیٹھتے. سب سے پہلے صحابہ کو کھانا کھلاتے ہیں، پھر بعد میں کھانا کھاتے ہیں. خندق کے موقع پہ جب صحابیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان میں کہا کہ آپ کے لیے اور کچھ صحابہ کے لیے میں کھانا کا بندوبست کر سکتا ہوں، کیونکہ ان کے پیٹ پہ دو پتھر بندھے ہوئے تھے، باقی صحابہ کے پیٹ پہ ایک اور اللہ کے نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، بھوک کو جو ہے نا وہ تھوڑا پیٹ کو بھاری کرنے کے لیے. تو اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ چلو 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 سب چلو، پورا لشکر چلے. صحابی نے بندوبست کر دیا. وہ صحابہ پریشان ہو گئے، وہ صحابی پریشان ہوئے گھر کے اور کہا کہ اللہ کے نبی نے اناؤنسمنٹ کر دیا. تو نے کہا آپ نے کہا تو نہیں تھا کہ سب کو بلائیں؟ کہ نہیں، میں نے کہا تھا آپ کے لیے اور کچھ صحابہ کے لیے کھانا ہے. تو نے کہا اگر اللہ کے نبی نے کیے تو پھر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جو ہے نا اس کھانے کو ڈھانپ دیا اور اس میں سے ڈالتے گئے اور ڈالتے گئے اور ڈالتے گئے اور تمام صحابہ کھانا کھاتے گئے. حالانکہ خود بھی بھوک کا شدید عالم ہے، لیکن پہلے تمام صحابہ کو کھانا کھلایا پھر خود کھانا کھایا آخر میں. یہ ہوتا ہے لیڈر، یہ ہوتا ہے انسان لوگوں کا خیال رکھنے والا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاق کیسا تھا؟ ساری رات بلکہ میکسیمم پورشن آف دا نائٹ نماز میں کھڑے رہتے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے قرآن. امیجن ایک رکعت میں پہلے انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، پھر سورہ النساء کی تلاوت کی، پھر آل عمران کی تلاوت کی، پھر رکوع کیا. اینڈ the رکوع واز کلوز ٹو the length آف قیام. اور رکوع کے بعد کھڑے ہوئے تو اٹ واز کلوز ٹو the length آف رکوع. اور سجدے میں گئے تو اٹ واز کلوز ٹو the رکوع کے بعد والا قیام جس کو قومہ بولتے ہیں. یہ اور ان کے پاؤں سوج جاتے. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہیں، آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر. کہاں سے لائیں گے ایسا انسان اس دنیا میں؟ اس کائنات میں ایسا انسان کبھی پیدا بھی ہوا ہے؟